الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، نماز کے شروط کا یہ تیسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ طہارت نماز کی صحت کے لیے ضروری اور شرط ہے، اور طہارت کی تعریف میں دو چیز بیان کی گئی تھی۔ پہلی چیز حدث سے پاکی حاصل کرنا، اور دوسری چیز نجاست سے پاکی حاصل کرنا۔ حدث کسے کہتے ہیں، اس کی تشریح اور اس کی توضیح پچھلے ہی درس میں بیان ہو چکی ہے، اور اس کی دلیلیں بھی بیان کر دی گئی تھیں۔ آج کے اس درس میں طہارت کی تعریف کا جو دوسرا پارٹ یا دوسرا حصہ یا جز ہے، یعنی نجاست سے پاکی حاصل کرنا، اسی پر گفتگو ہوگی۔ نماز کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا کپڑا پاک اور صاف ہو۔ نجاست تین چیزوں سے ہمیں دور کرنا ضروری ہے نماز کی صحت کے لیے۔ پہلی چیز ہمارا کپڑا، دوسری چیز ہمارا بدن پاک صاف ہو، تیسری چیز جس جگہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہو گندگی سے۔ ہمارا کپڑا پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے جو سورۃ المدثر آیت نمبر 4 ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ تو نماز کے لیے کپڑا پاک رکھنا شرط ہے، اور یہ آیت بھی نماز ہی کے سیاق میں ہے، کیونکہ اس آیت سے پہلے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی اور عظمت بیان کیجیے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ اشارہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ حدیث سے اس کی دلیل حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، کپڑے میں جو حیض کا خون ہے اس کا ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حُتِّیہِ ثُمَّ قُصِیہِ ثُمَّ رُشِّیہِ ثُمَّ صَلِّی فِیہ، کہ اسے کھرچیے، یعنی خشک خون ہے، سوکھا ہوا خون ہے کپڑے پر، اسے کھرچ دیجیے۔ ثُمَّ قُصِیہِ، پھر اپنی انگلیوں سے اس کے اثر کو زائل کیجیے، انگلیوں سے اسے رگڑیے۔ ثُمَّ رُشِّیہِ، پھر اسے دھو لیجیے۔ ثُمَّ صَلِّی فِیہ، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 301۔ تو اس حدیث سے اور وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کپڑے کو پاک اور صاف کرنا نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ پاک اور صاف کپڑے ہی میں ہماری نماز ہوگی، جان بوجھ کر گندے کپڑے میں، ناپاک کپڑے میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب ہمارے بدن کی پاکی اور صفائی بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارا بدن بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل تو قیاس ہے کہ جب ہمارا کپڑا پاک صاف ہونا چاہیے تو بدن بدرجہ اولیٰ پاک صاف ہونا چاہیے، اور اس قیاس کی متعدد دلیلیں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث عائشہ ہے جو کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 228 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 333 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افادع الصلاۃ، اے اللہ کے رسول، میں ایک مستحاضہ عورت ہوں، یعنی مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے تو میں پاک نہیں ہو پاتی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا، نہیں، انما ذلک عرق ولیس بعیض، نماز مت چھوڑیے، کیونکہ یہ ایک عرق ہے، ایک رگ ہے، ایک نس ہے جہاں سے یہ خون آتا ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَیْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دیجئے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اور جب حیض کی مدت ختم ہو جائے، حیض ختم ہو جائے تو اپنے بدن سے خون، حیض کا خون دھو لیجئے۔ ثُمَّ صَلِّی، پھر نماز پڑھیے۔ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اپنے بدن سے حیض کا خون دھو لیجئے، صاف کر لیجئے۔ تو یہ حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بدن کی پاکی اور صفائی بھی نماز کی صحت کے لیے ضروری اور شرط ہے۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، ابن عباس سے روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 216 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکے کے
کسی باغ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مدفون انسان کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر عذاب ہونے کا سبب آپ نے بتلایا، کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وکان الاخر یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا آدمی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو اس حدیث میں جو ٹکڑا ہے لا یستتر من بولہ، کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، گویا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے، اور جب وہ کبیرہ گناہ ہے تو گویا وہ ایک مومن سے مطلوب ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے، ناپاکی گندگی سے بچے، اور خصوصاً نماز کے لیے۔ اس لیے ائمہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نماز کے لیے بدن کی پاکی اور صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز جس کی پاکی اور صفائی نماز میں مطلوب ہے وہ جگہ جہاں پہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھیں تو بھی مسجد کا پاک ہونا ضروری ہے، یا مسجد کے باہر کسی بھی جگہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک رکھیں، پاک کر دیں۔ تو گھر کو پاک کرنا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، گویا نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اور ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 221 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 284، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آیا، مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے گوشے میں جا کر پیشاب کرنے لگا۔ تو صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے تھے ان لوگوں نے اسے ڈانٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت ڈانٹو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، کیونکہ پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو اگر روک دیا جائے تو پیشاب رک جانے کا اندیشہ ہے اندر ہی، اور پھر اس سے کچھ بیماری پیدا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو۔ جب پیشاب سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حکم دیا کہ ایک بالٹی پانی لائیے اور اس پیشاب پر بہا دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جب اس شخص نے پیشاب کیا تو آپ نے اس پہ پانی بہانے کا حکم دیا تاکہ پیشاب جو نجاست ہے، گندگی ہے، وہ مسجد سے باہر بہہ جائے، نکل جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں ہم اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو نماز کی پاکی کے لیے، نماز کی صحت کے لیے جس طرح سے حدث سے پاکی یعنی حکمی یا معنوی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے عینی نجاست سے، جس نجاست کو ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے، جیسے پیشاب ہے، پیخانہ ہے، حیض کا خون ہے، نفاس کا خون ہے، اس طرح کی چیزوں سے بھی پاکی حاصل کرنا، اپنے کپڑے کو پاک کرنا، اپنے بدن کو پاک کرنا، اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو پاک کرنا ان گندگیوں سے ضروری ہے اور شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز حدث اور نجس یا رفع الحدث یعنی معنوی ناپاکی اور حسی ناپاکی یا حقیقی ناپاکی کے درمیان کیا فرق ہے اسے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ العزیز۔ اس طرح کے دروس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔